بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، بعد نماز وطر کے اب تک جو سلسلہ چل رہا تھا درس کا، اس میں ہم اسلام کے ایک اور اہم رکن اور 4 اہم عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت زکوٰۃ کے بارے میں مسائل سماعت فرما رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بات ہم تک یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ زکوٰۃ صاحب نصاب لوگوں پر فرض ہوتی ہے، اور صاحب نصاب وہ ہوتا ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونے سے زائد سونا، 52.5 تولے چاندی سے زائد چاندی، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی رقم کے برابر رقم موجود ہو اور اس پر سال گزر چکا ہو۔ اور جو لوگ اس طرح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کے مال کو پاک کرتا ہے اس کے ذریعے سے، اور ان کے مال میں برکت دیتا ہے۔ اور جو لوگ صاحب نصاب ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے مال کو تباہ کر دیتا ہے، وہ زکوٰۃ ان کے مال کو نجس کر دیتی ہے، ناپاک کر دیتی ہے اور کھا جاتی ہے۔ تو جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں کہ یہ مہینہ خصوصاً رمضان المبارک کا انفاق فی سبیل اللہ کا بھی مہینہ ہے، لیکن عام طور سے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ رمضان المبارک میں کچھ زکوٰۃ یا کچھ صدقات دے کر اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیتے ہیں، حالانکہ قرآن نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے کہ زکوٰۃ دے کر تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے فریضے سے فارغ ہو گئے اور اب تمہیں کچھ فی سبیل اللہ دینے دلانے کی گنجائش نہیں رہی، بلکہ قرآن مجید تو اپنے ماننے والوں کو اس طرح ابھارتا ہے کہ تم لوگوں کی ضروریات کی تکمیل میں اپنے آپ کو لگاؤ، اللہ تمہارے کاموں میں لگ جائے گا۔ جو لوگ غربا، یتامہ، مساکین اور بیواؤں کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اس عمل کو جہاد کے برابر قرار دیا گیا ہے، معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کی خبرگیری کرنا، اور خصوصاً ان لوگوں کی جن کو اللہ نے اسباب دنیا سے یا مال و دولت سے محروم کر رکھا ہے یا جن کو معذور بنا رکھا ہے، ان کی خبرگیری کرنا اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو تربیت فرمائی ہے، اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا عمر فاروق، سیدنا علی ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ وہ خلفائے راشدین ہیں جنہوں نے خلافت ہاتھ میں آنے کے بعد بھی اس فریضے کو اس طرح انجام دیا کہ عام آدمی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ امیر المومنین ہو کر یہ لوگ راتوں میں گشت کرتے تھے کہ کہیں کوئی ضرورت مند مسافر ہو، کوئی دوسرا اور حاجت مند انسان ہو، وہ مل جائے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیں۔ کتنے واقعات ان کے بھرے ہوئے ہیں، کس قدر ان کو احساس ذمہ داری تھا کہ خلیفۃ المسلمین ہے، مسلمانوں کے امیر ہیں، امیر المومنین ہیں، مگر احساس ذمہ داری اتنا ہے عوام کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، ڈر جاتے تھے۔ اور یہ چیز وہ رہی جو تقریباً صدیوں تک بھی مسلمان خلفاء اور امراء کے اندر موجود رہی۔ ایک عباسی خلیفہ کو بڑھیا نے راستے میں روک کر پوچھ لیا، بولے اے خلیفہ، میرا انصاف یہاں کرتا ہے یا حشر میں لے لوں؟ تو کانپ گیا، نیچے اتر گیا، بولے بڑی بھی کیا بات ہے؟ کہا تمہارے آدمیوں نے میری گائے ذبح کر کے کھا لی ہے، میں بیوہ بوڑھی عورت، اس گائے پر میرا گزارا ہے، تمہارے فوجیوں نے میری گائے ذبح کر لی اور کھا لی۔ خلیفہ نے فوراً حکم دیا کہ جو بھی خطا کار ہے انہیں پکڑو، سزا دو، اور اس بڑی بی کو اس کی گائے کا پورا معاوضہ بھی دو اور اتنے 1000 درہم بھی دو اور اس کا وظیفہ جاری کر دو۔ کہا بڑی بھی معاف کر دیا نا،
کہاں اب معاف کر دی. یہ خلفاء تھے ہمارے حکمراں، معمولی بڑھیا سا لرزہ دیتی تھی آخرت کا حوالہ دے کے. آج ہمارے کو یہ احساس ہی نہیں. زکوٰۃ دے کے چند پیسے نکال دیتے رمضان میں، اس میں ہی رشتہ داروں کو بھی دے دیتے، غریبوں کو بھی دے دیتے، مانگنے والوں کو بھی دے دیتے، مدرسے مسجد والوں کو بھی نپٹا دیتے. اس کے بعد میں رمضان کے بعد کوئی آ گیا تو اس کو فوراً بولتے کیا دینے کا تھا ہم نے رمضان میں دے دیے. بولے کیا رمضان ہی میں لوگوں کو بھوک لگتی ہے؟ کیا انسان رمضان ہی میں ضرورت مند ہوتا ہے ان تمام اسباب کا، ان بنیادی چیزوں کا؟ بعد میں ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ بھی ہمیں سوچنا ہے. معاشرے میں اکثر یہی دیکھنے میں آتا ہے، لوگ رمضان میں دے دلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ چلو چھٹی ہوئی، حالانکہ قرآن مجید نے جہاں نماز کے قیام کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، وہاں بار بار وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے، یتامہ، مساکین، اعزاء، اقارب، صلہ رحمی کرنے، مسافروں پر خرچ کرنے، ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کی بھی ترغیب دیتا ہے، مانگنے والوں کو. بلکہ بتاتا ہے کہ تمہارے مال میں اللہ نے حق رکھا ہے، ان کا تمہارے مال میں حق رکھا ہے. حق معلوم للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا بھی حق ہے، اور جن کو اللہ نے محروم رکھا ہے، یعنی مسکین لوگ جو مانگتے تو نہیں ہیں لیکن اتنا پاتے بھی نہیں ہیں کہ اپنی ضرورتیں پوری کر پائیں، ان کو دو. اور اس میں بھی سب سے پہلے رشتہ داروں کو رکھا ہے، اور یہ کہہ کر رکھا ہے کہ رشتہ دار کو یہ چیزیں دینے کا اجر و ثواب ڈبل ہے. ایک تو اس کے ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ بھی ملے گا، دوسرا رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا ثواب الگ سے ملے گا. تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کو نہیں دے کر غیروں کو دیتے ہیں، اور کوئی بتائے تو کیا بولتے ہیں، تم کو نہیں معلوم ہمارے رشتہ دار بہت خراب ہے، ہمارے ساتھ ایسا کرے، ایسا کرے، ویسا کرے. ان کا ان کے ساتھ ہے نا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ اچھے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور جو اچھے نہیں ہیں ان کو مت دو، ان کی مدد مت کرو؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور کس نے کہا ہے ایسا؟ جب کہ زکوٰۃ ہو، نفلی صدقات ہوں، ان دونوں کے بارے میں صاف واضح ہدایت موجود ہے کہ اپنے رشتے پہلا حق اپنے غریب رشتہ دار کا ہے، اس کے ادائیگی کی فکر ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے اور یہ دھیان میں رکھ لینا چاہیے کہ صرف رمضان میں زکوٰۃ نکال کر ہم چین سے نہ بیٹھ جائیں اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بہت اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیا. تو اب آگے جو مسائل تھے ان میں یہ بتایا گیا تھا کہ کن کن اموال پر زکوٰۃ فرض ہے. اب یہ ہے مال تجارت. تجارت کا مال جو ہوتا ہے، آدمی جس چیز کی بھی تجارت کر رہا ہے، کپڑے کا بیوپاری ہے، برتن کا بیوپاری ہے، پھلوں کا بیوپاری ہے، سبزی بھاجی کا بیوپاری ہے، جو بھی بیوپار وہ کر رہا ہے تجارت، تو اس میں کس مال پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنی نیک کمائی میں سے خرچ کرو. دیکھو نیک کمائی، نیک کمائی کا مطلب حلال کمائی، پاک رزق. حرام سے اللہ تعالیٰ کوئی صدقہ، کوئی خیرات تو دور کی بات ہے، حرام مال سے پھیلے ہوئے بدن کی کوئی عبادت ہی قبول نہیں کرتا. نہ نماز، نہ روزہ، نہ دعا، نہ حج، نہ عمرہ، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں ادا ہوتا اس سے، حرام مال سے پلے ہوئے جسم. سب سے پہلی شرط وہی ہے. یہ روزہ اس بات کی بھی تلقین کر رہا ہے، یہ روزہ اس بات کی بھی روز سکھا رہا ہے. افطار کے وقت ہم جو کہہ رہے ہیں نا، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق پر افطار کر رہا ہوں. اللہ کا دیا ہوا رزق حرام ہوتا؟ روزہ وہاں یاد دلا رہا ہے کہ بندے یہ رزق سے جس سے تو روزہ افطار کر رہا ہے، دیکھ اللہ کا دیا ہوا حلال ہے یا تیرا کمایا ہوا حرام ہے.
یاد دلا رہا ہے وہ. بہت عجیب مہینہ ہے یہ. اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے نا. انسان یہ اس ایک مہینے میں اپنی تربیت کر لے, اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے میں اس کو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی انشاءاللہ. ہمارے تو کئی مہینے گزر گئے, سالوں گزر گئے, رمضان گزارتے جو ہے وہ ہے. وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. اس کی وجہ یہی ہے, ایک تو عبادتوں میں اخلاص, اور دوسرا روزی میں حرام مال کی شمولیت. روزہ یہ بھی یاد دلا رہا ہے, روز یاد دلا رہا ہے افطار کے وقت خاص طور سے, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, تیرے رزق پر افطار کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ. یعنی یاد دلا رہا ہے روزہ کے بندے, دن بھر حلال سے بچانا اللہ کے حکم سے, حلال سے بچا. اب حرام سے بچنا تو پھر تیرے لیے اور زیادہ ضروری ہے. تو یہ مال تجارت کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے, تمہاری نیک کمائی, خالی کمائی نہیں بولا, من طیبات ما کسبتم, جو نیک کمائی تم کماتے, حلال رزق, اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو یہ مال تجارت پر خرچ زکوٰۃ کا جو واجب ہونا ہے یہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. اور حدیث مبارکہ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ جو مال ہم تجارت کے لیے تیار کریں اس کی زکوٰۃ نکالیں. حدیث میں بھی اس بات کو یہاں واضح ہو گیا ہے, رواہ ابو داؤد و بہقی. دوسری حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اونٹوں پر زکوٰۃ ہے, بھیڑوں پر زکوٰۃ ہے, گایوں پر زکوٰۃ ہے, تجارت کے کپڑے پر زکوٰۃ ہے. مال تجارت کی زکوٰۃ کے متعلق گرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہی 2 حدیثیں مروی ہیں, اور ان کی سند کو بھی کسی محدث نے صحیح قرار نہیں دیا. اکثر اسے حسن یعنی صحیح اور ضعیف کے درمیان کی حدیث کو حسن کہتے ہیں, اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے. لیکن سوائے ظاہریہ کے سب کے نزدیک مال پر زکوٰۃ 2.5% شرح کے ساتھ واجب ہے. یعنی سوائے فقہ ظاہریہ کا مطلب یہ ایک فقہ ہے, اور یہ لوگ حدیث کے اندر جو لفظ آیا اور اس سے جو بات سمجھ میں آ رہی اس پہ عمل کریں, اس میں کچھ سوچ بچار کا معاملہ نہیں. اور نبی نے فرما دیا نا کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں کچا لہسن اور پیاز کھا کر نہ آئے. ان کے یہاں پیاز لہسن ہی حرام ہے, انہوں نے پیاز لہسن کو حرام کر دیے. فقہ ظاہری الفاظ پر حکم لگاتے ہیں. یہ جیسے حدیث ہے السواک عند کل صلاۃ, مسواک ہر نماز کے وقت. تب کیا کرتے, جیسی نماز کھڑی ہوئی کہ پھر مسواک جیب میں سے نکالے, نماز شروع. حدیث کے الفاظ ویسی ہے, السواک عند کل صلاۃ, مسواک ہر نماز کے وقت. یہ فقہ ظاہریہ. وہ لوگوں کے نزدیک مال تجارت پر بولتے ہیں کوئی زکوٰۃ نہیں, مگر ہمارے جو ائمہ ہیں, جمہور ائمہ, وہ چاہے فقہ حنفی کے ہوں, فقہ شافعی کے ہوں, فقہ مالکی کے ہوں, فقہ حنبلی کے ہوں, یا علماء اہل حدیث ہوں, ان سب کے نزدیک مال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہے, فرض ہے. البتہ اس میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ آدمی جن چیزوں کے ذریعے سے کمائی کرتا ہے, مثال کے طور پر کھیتی ہے, مشینیں ہیں, ٹرک ہے, بسیں ہیں, گاڑیاں ہیں, موٹر گاڑیاں ہیں, آٹو ہے, یہ لاکھوں کی چیزیں ہیں, ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ یہ کمانے کے ذریعے ہے, چاہے یہ کروڑوں کے کیوں نہیں رہتے. ان سے جو کمائی ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. حالانکہ یہ چیزیں لاکھوں کروڑوں کی ہوتی ہیں. کئی تولے سونا اور چاندی آ جاتا ہے, زمین آدمی کی کروڑوں روپے کی ہے آج,
2-4 ایکڑ بھی ہے، کروڑوں میں کھیلتا آدمی، لیکن اس پہ 1 روپیہ بھی اللہ تعالیٰ نے عائد نہیں کیا۔ ہاں اس سے جو فصل لے رہے ہو، جو کمائی اس سے حاصل کر رہے ہو، اس پر ادا کرنا ہے۔ تو یہ مالی تجارت کے بارے میں یہ تمام احکامات ہیں۔ عمر ابن حماس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں چمڑا اور تیر فروخت کرتا تھا، ایک صحابی ہیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے اور مجھ سے فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے کہا امیر المومنین میرے پاس یا تو چمڑا ہے یا تیر۔ فرمایا ان کی قیمت کا اندازہ لگاؤ اور پھر ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ چمڑے کا اور تیروں کا کاروبار ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر گزر رہے ہیں، کہا یہ تمہارا کاروبار ہے؟ کہاں؟ کہا اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ کہا امیر المومنین یہ میرا چمڑے اور تیر کا، اس میں کیا زکوٰۃ ادا کرو؟ کہا اس کے مال کی قیمت لگاؤ، اس کی کتنے کا مال ہے تمہارے پاس، جتنے کا بنتا ہے اس کے حساب سے 2.5% نکالو۔ تو مال تجارت نہیں دینا ہے۔ اگر کوئی مال ایسا ہے جیسے کپڑے کی دکان ہے، برتنوں کی دکان ہے، کرانہ دکان ہے، ایسی جو دکانیں ہیں یا اور بھی دوسری دکانیں ہیں، جنرل اسٹور ہے، یہ کچھ ہے، بیکری وغیرہ سال بھر چلنے والے، ان میں یہ ہے کہ آدمی کے اگر شروع سال سے آدمی صاحب نصاب ہے اور اس وقت بھی وہ صاحب نصاب ہونے کی حیثیت میں ہے، تو پھر اس وقت جب وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، اس کی دکان میں جو بھی مال ہے اس کا اندازہ لگائے وہ کہ میری دکان میں کتنے روپے کا مال یہ ہے، اب ان سب کو جوڑ کر پھر وہ زکوٰۃ نکالے، یہ ضروری ہے۔ مسند امام شافعی، ابو عبید دارقطنی، بہقی، مصنف عبدالرزاق، امام احمد ابن حنبل، یہ ان ائمہ کا حوالہ دیا انہوں نے اس حدیث کے لیے، اس اثر کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مندرجہ بالا روایتوں کے علاوہ جمہور کا استدلال قیاس سے بھی ہے، کیونکہ قیاس کا تقاضا ہے کہ جس طرح ہر بڑھنے والی چیز جیسے سونا چاندی مویشی وغیرہ پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ بڑھنے والی چیزیں ہیں نا، آدمی ان کو بڑھاتا رہتا ہے، اس واسطے ان کو بولتے ہیں نامی، بڑھنے والی۔ فقہاء کا استدلال یہ قیاس کیا ہے؟ ان کا استدلال یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے سونے چاندی روپے پیسے وغیرہ پر، یہ سب مال بڑھانے والی چیزیں ہیں، ان پر جب زکوٰۃ فرض ہے تو پھر اسی طرح تجارت کے مال پر بھی زکوٰۃ فرض ہونی چاہیے، کیونکہ آدمی تجارت کا کیا سے کرتا ہے؟ بڑھانے کے واسطے نا، مال آگے بڑھانے کو، اپنا کاروبار، اس واسطے تو یہ قیاس کے اعتبار سے بھی یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور مال تجارت کا نصاب بھی، شرح زکوٰۃ بھی، اور 1 سال گزرنے کی شرط بھی وہ ویسی ہی ہے جیسے سونے اور چاندی اور نقد کے لیے۔ سال کے دوران نفع یا دوسرا اضافہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سال کے دوران کوئی مال پائے اس پر اس وقت تک کوئی زکوٰۃ نہیں جب تک اس پر 1 سال نہ گزر جائے۔ ترمذی۔ مال تجارت کی زکوٰۃ کے لیے تجارت کی نیت، کسی مال کا مال تجارت قرار پانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مالک کی نیت اس سے تجارت کرنے کی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پلاٹنگ کا کاروبار کر رہا ہے، اس کا کاروبار ہے وہ پلاٹ لینا بیچنا، اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ لیکن کسی نے اپنی دکان کے لیے، اپنے مکان کے لیے پلاٹ خرید کے رکھا ہوا ہے، وہ چاہے کتنے بھی لاکھ روپے کا ہو، اس پہ 1 روپے بھی زکوٰۃ نہیں۔ وہ مال جو تجارت کے لیے ہو اس پر ہے۔ اس وجہ سے ٹرک آدمی نے لیا کمانے کے لیے لیا نا، وہ بیچ تھوڑی رہا ہے، وہ ٹرک لے کر اس کو چلائے گا، اس کا کرایہ لے جائے گا، مال بھرے گا، کرایہ لے گا، پیسے جمع کرے۔ اب یہ اس نے جو اس سے کمایا ہے اس مال پر اگر سال گزر جائے اور وہ اتنی نصاب کو پہنچ جائے اور پھر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہو۔ اب وہ سال بھر کے اندر مال تو گردش کرتا ہی رہتا ہے، کسی کے پاس میں پورا مال ہر مہینے آ کے جمع تھوڑی ہوتا، کبھی آدمی ادھر لگاتا ہے، کبھی ادھر لگاتا ہے، کبھی وہ مشینیں کھا جاتی ہیں، کبھی ٹرک کو خرچہ لگ جاتا ہے، یہ سب تو چلتا رہتا ہے کاروبار میں۔
اسی لیے سال کا اندازہ کہ شروع سال میں صاحب نصاب تھا، اب آخری سال میں جب سال پورا ہو رہا ہے صاحب نصاب ہے، اب جو بھی مال اس کے پاس موجود ہے اتنے پر اس کو زکوٰۃ نکالنا ہے، یہ زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اب یہ زمین کی پیداوار جو ہے زرعی پیداوار، اس کا حکم اللہ نے الگ سے دیا ہے، اور اس کو فقہ کی اصطلاح میں اس کے مال کی زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں۔ عشر وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو جو مال تم نے کمائے ہیں یہ زکوٰۃ والا مال ہو گیا، اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب یہاں دیکھو اللہ نے کیا کہا ہے، اس میں سے بہتر حصہ، بہتر حصہ شروع کا اچھا گیہوں آ کے گھر میں اسٹاک ہو گیا، بعد میں تھوڑا بچا تھا آدھے ایکڑ میں، پانی آ گیا وہ ذرا خراب ہو گیا، نکال دو اللہ کی راہ۔ بہتر حصہ، اچھا حصہ نکالو اللہ کے راستے میں۔ خراب ہو گیا مال تو مت صدقہ کرو، اچھا مال صدقہ کرو۔ چلو یہ گیہوں مار کھا گیا پانی سے، باریک بھی ہو گیا، قیمت آنا بھی نہیں، حالانکہ وہ تو باریک بھی ہو جائے تو اس کی بھی کمانا ہی ہے، کھانا ہے، اس میں بھی تھوڑی دے دیں گے کہ چلو یہ پورا ہی دے دیتے ہیں اللہ کے راستے، دیں گے اتنا ہی جتنا دینا ہے گن کے۔ مگر اللہ نے دیکھو کیا شرط لگائی ہے، خالق ہے نا وہ، اس نے پیدا کیا، رگ رگ سے آ گیا ہماری کہ حضرت انسان میں نے کیا کیا رکھا ہوا ہے اور یہ کیا کیا کرتا ہے۔ بہتر حصہ نکالو، جو ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالی ہے نا فصل، اس میں سے اچھا اور بہتر حصہ نکالو، اور پھر اس کے علاوہ اس میں سال کی شرط نہیں ہے، یہ آ گیا پہلے بھی مسئلہ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور فصل کٹنے کے دن ہی حق ادا کرو، جس دن فصل کٹی اس دن ہی دو۔ گھر کو آ کر جمع ہو جائے گا، پھر پورا خرچہ بیج کا، کھاد کا، سالدار کا، ٹریکٹر کا، اس کا نکالے بعد میں دیں گے، وہ نہیں، جتنی بھی فصل ہاتھ میں آئی ہے پوری فصل میں سے نکالنا پڑے، پوری فصل سے بغیر عشر نکالے استعمال جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو زمین آسمان یا قدرتی چشموں سے سیراب ہو، یا وہ جو اپنے اندر کے پانی سے خود سیراب ہوتی ہو، اس پر عشر یعنی 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور جو زمین مصنوعی ذریعوں سے سیراب کی جائے اس پر نصف عشر یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ یعنی اگر آسمان کے پانی سے یا خود بخود کھیت میں سے کوئی ندی نالا وغیرہ بہہ رہا ہے اور اس کا پانی کھیتی کو پہنچ رہا ہے، تو ایسی صورت میں 10واں حصہ نکالنا ہے، یعنی 10 کلو پہ 1 کلو، اگر روپے کا حساب پکڑے تو 10 روپے پہ 1 روپیہ۔ اور اگر آدمی دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، اللہ بندے کی ہر ضرورت کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اگر بندے نے پیسہ خرچ کر کے، موٹر چلا کر، الیکٹرک کا بل بھر کے، نہر کے پانی کا پیسہ بھر کے پانی دے کے سینچا ہے، اللہ نے اس میں پھر سبسڈی دے دیا، اب 20 روپے پہ 1 روپیہ نکال، 20واں حصہ، وہ خرچہ اللہ نے پہلے ہی الگ کر دیا کہ خرچہ ہوا میرے بندے کا، اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں دیتا تو کیا اللہ محتاج ہے؟ نہیں نا، مگر پھر دھمکی وہی ہے خطرناک کہ پھر اس وقت کیا ہوگا جب یہ مال تیرے کام نہ آئے گا اور پھر تجھے ہلاک کرنے والے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا، اس وقت تیرے اس مال کا کیا ہوگا؟ کام نہیں آئے گا۔ تو زمین کی کس پیداوار پر زکوٰۃ فرض ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمین کی پیداوار میں صرف 4 چیزیں گندم، جو، کھجور اور کشمش پر زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، کیونکہ آپ کے علاقے میں یہی چیزیں پیدا ہوتی تھی، دوسری اور چیزیں پیدا ہوتی نہیں تھی، تو اس پر ہی آپ زکوٰۃ لیا کرتے تھے۔
عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد کے ذریعے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف 4 چیزوں کی زکوٰۃ وصول کرنا ہے: گندم، جو، کھجور اور کشمش۔ ابن ماجہ کی روایت میں ایک 5ویں چیز کا بھی اضافہ ہے، لیکن یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ چنانچہ گندم، جو، کھجور اور کشمش پر زکوٰۃ سب کے نزدیک واجب ہے۔ سبزیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ وصول نہ کی جاتی تھی، کیونکہ سبزیاں اتنی ہوتی نہیں تھیں۔ صحرائی علاقے ہو اور ایسا سال بھر تھوڑی سینچائی کا زمانہ اور اتنے انتظامات تھے اور سال بھر فصلیں چل رہی ہیں، ہر موسم میں ہر سبزی مل رہی ہے، ایسا اس زمانے میں نہیں تھا۔ اس لیے وہ معمولی ضرورت بھر سبزیاں اگاتے تھے، وہ بھی موسم کے لحاظ سے، سیزن کے لحاظ سے۔ وہ کھانے ہی کے لیے بس نہیں ہوتی تھی، بچتی ہی نہیں تھی، تو اس پہ زکوٰۃ کہاں سے فرض ہوگی؟ عطا ابن سائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن مغیرہ نے رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ ابن طلحہ رضی اللہ عنہ کی زمین سے اگی ہوئی سبزیوں پر زکوٰۃ وصول کرنا چاہی تو موسیٰ ابن طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان پر یعنی سبزیوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ روایت اگرچہ مرسل ہے، لیکن بہت سی دوسری روایتوں سے مل کر قوی اور قابل حجت بن جاتی ہے۔ چنانچہ علماء سلف کی اکثریت کے نزدیک سبزیوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور یہ مال اتنا نازک ہوتا ہے کہ 1 سے 2 دن تک بس اس کی مدت ہوتی ہے۔ البتہ غلوں اور پھلوں کا نصاب، جمہور کے نزدیک غلوں اور پھلوں کا نصاب 5 وسق ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق غلوں اور پھلوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ بخاری مسلم۔ یہ وسق ایک وزن اس زمانے کا ہوتا تھا، من سمجھ لو کہ اس سے کم 5 من سے کم اگر فصل ہو رہی ہے کسی کی، غلے کی یا پھلوں کی، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ جیسا صاحب نصاب، اور یہ اس میں صاحب نصاب یہ تو یہ گویا شریعت میں خود ہی انسان کی جو بھی مجبوری یا کمزوری ہو سکتی تھی اس کو پہلے ہی پیش نظر رکھا گیا ہے۔ غلوں اور پھلوں کی شرح زکوٰۃ، غلوں اور پھلوں کی شرح زکوٰۃ زمین کے قدرتی یا مصنوعی ذرائع کے سیراب ہونے کے لحاظ سے مختلف ہے، جو ابھی بتا دی گئی کہ بارش کے پانی سے ہے تو 10%، 10واں حصہ، اور اگر سینچائی کے پانی سے ہے آب پاشی کے ذرائع کے ذریعے سے تو 20واں حصہ۔ پھلوں کا عشر بذریعہ خرص، جمہور کے نزدیک پھلوں کا عشر بذریعہ خرص وصول کیا جا سکتا ہے۔ خرص کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور بعد کے خلفاء سے ملتا ہے۔ اب یہ خرص کیا ہے؟ خرص کے معنی ہے ایک اندازہ لگانا، تخمینہ۔ بیوپاریوں کے رہتے ہیں نا اندازے، ہر چیز تجارت کے کاروباری کا آدمی کا جو ہے نا تجربہ رہتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے جو قریشی برادر رہتے، یہ جانور کو ایسا دبا کر دیکھتے کہیں 2-3 جگہ سے اور اندازاً بول دیتے کہ 28 کلو کا ہے، ایک اندازہ ان کا تجربہ رہتا۔ ایسے کھیتی باڑی والے درخت کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں بھئی یہ پھل یہ اتنا آ سکتا، اس کو بولتے خرص، تخمینہ ایک اندازہ موٹا موٹا، تو اس کے ذریعے سے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی القرا آئے تو ایک یہودی عورت اپنے کھجوروں کے باغ میں کھڑی تھی، تو آپ نے فرمایا اخرسو، اندازہ لگاؤ، بخاری، یعنی اس کے باغ سے فصل سے وہ لینا تھا خراج اس کا، تو آپ نے صحابہ سے کہا اندازہ کرو کھجور کتنی ہو سکتی ہے اور اس میں سے نکالو، تو اس طرح گویا درست ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کھجوریں پک جاتی اور ابھی درختوں پر ہی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو یہود کے پاس بھیجتے تاکہ وہ کھجوروں میں سے اپنے حصے کی مقدار کا اندازہ لگائیں، اور وہ جاتے اور ان کی کھجوروں کی مقدار کا اندازہ لگاتے قبل اس سے کہ انہیں کھایا جائے۔ دیکھو اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے عشر نکالنے سے پہلے، چاہے وہ پھلوں اور غذا کا معاملہ کھانے والی چیزیں ہوں، ان کو کھانا بھی جائز نہیں، کھانے سے پہلے اندازہ لگا کر پھر وہ یہودیوں کو اختیار دیتے کہ جتنی کھجوروں کا اندازہ تم نے لگایا ہے
اور وہ ہمیں دے دو اور بقیہ خود کھاؤ یا وہ تم رکھ لو اور بقیہ ہمیں دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اس لیے ہوتا تھا کہ زکوٰۃ کے پھلوں کی مقدار معلوم کی جائے قبل اس سے کہ انہیں کھایا جائے اور بانٹا جائے۔ مسند امام احمد، ابو داؤد۔ کیونکہ ظاہری بات ہے کھجوریں گنے گا کون؟ درخت پہ لگے ہوئے پھلوں کو کیسے گننا؟ ایک اندازہ ہی ہو سکتا ہے، اور اس میں آدمی کی اپنی نیت ہے پھر کہ بھئی اس کو اندازہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک آم کا درخت ہے، اس میں آم لگے ہوئے ہیں، چلو یہ تقریباً اتنے من ہو سکتے ہیں آم، تو اندازاً آدمی 20 کلو نکال رہا ہے، 2 کلو بڑھ کر نکال دے۔ یہ آدمی کی اپنے اختیار کی بات ہے، اس کی اپنی نیت اور اپنی فطرت کی بات ہے۔ تو یہ ہو گئی عشر اور زکوٰۃ کی باتیں۔ اب اس جانوروں کی بھی زکوٰۃ ہے اگر کوئی اس کا کاروبار کرتا ہے، گائے بیل بھینس بکری وغیرہ کا جو کاروبار ہے، اگر اس کی تجارت ہے تو ان پر بھی زکوٰۃ ہے اور ان کا بھی نصاب بتایا ہوا ہے۔ تو یہ سب ہونے کے بعد میں پھر زکوٰۃ ادا کرنے کا اہم مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، کون اس کا حقدار ہے۔ اگر زکوٰۃ نکالنے کے بعد غیر حقدار کو پہنچ گئی تو پھر کیا دوبارہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ اس پر انشاءاللہ کل کے درس میں ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت مہینے کی ہر قیمتی ساعت سے جو نصیحت جو سبق ہمیں لینا ہے، ہمیں وہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مقدس کی ان آخری گھڑیوں میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے حبیب پاک کے پیارے ساتھیوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طرح ان آخری گھڑیوں سے اپنی آخرت کو سنوارنے، اپنے اعمال کو نکھارنے، اپنے عقیدہ و ایمان کو پختہ و مستحکم کرنے کی توفیق و سعادت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔